کیا کہ اگر کسی کافر کے کفر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالی کے استغنا کا دھیان آئے گا کہ اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے، اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے، اس لیے کہ اس کی ذات بہت مستغنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کافر کے کفر کو دیکھیں تو اس سے اللہ تعالی کے استغنا کا دھیان آئے گا کہ اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے، اللہ کی ذات کتنی مستغنی ہے کہ اس نے ایک انسان کو کفر پر رکھ کر یہ بتلایا ہے ایمان والوں کو کہ مجھے کسی کی وحدانیت اور کسی کی عبادت کی اور کسی سے اپنی بڑائی کے بیان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کفر وہ اللہ کے استغنا کا مظہر ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے کافر کو دکھلا کر اپنا استغنا سمجھایا مومن کو، تو پھر مومن کے لیے کہاں گنجائش ہے، مومن کے لیے کہاں گنجائش ہے کہ وہ کسی عبادت پر فخر کرے، کسی عبادت پر۔ سنو میں کیا کہہ رہا، اس کو تو ہر وقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں کفر سے بچا لیا۔ کیوں میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں تو ہڈی کے بیماروں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی ہڈیوں پر اللہ کا شکر اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا خیال آئے گا۔ جب آپ دماغ کے بیماروں کو دیکھیں گے تو اپنے دماغ کا خیال آئے گا۔ جب آپ اندھوں کو دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں کا خیال آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بدن مٹی ہونا ہے اور ختم ہونا ہے، جب اس بدن کی بیماریوں کو دوسروں میں دیکھ کر اپنے اعضاء کی سلامتی کو اللہ کا احسان سمجھتے ہو، تو جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کافر کو دیکھ کر اپنے ایمان کی نعمت کا خیال کیوں نہیں آتا؟ میں حیران ہوں کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے کے عوام سب مسلمان ایمان کی نعمت سے غافل ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں یہ تو ایک ہماری پیدائشی چیز ہے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی، نصرانی، مشرک اور کافر ہر مذہب کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیدا کرنے والے، ان کو جننے والے، وہ انہیں اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔